لجنۃ العلماء للافتاء بسم اللہ الرحمن الرحیم فتویٰ نمبر 84 24 ستمبر 2021 سوال عصر حاضر میں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر ایک شخص مرزا محمد علی جہلمی کے نام سے معروف ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ائمہ دین اور دیگر مسلمہ عقائد سے متعلق اس کے کئی ایک بیانات اور ویڈیوز مشہور ہیں۔ کئی ایک علماء کا خیال ہے کہ ایسے شخص کو نظر انداز کرنا چاہیے اور یہ فتنہ مرور زمانہ کے ساتھ خود بخود ختم ہو جائے گا، لیکن بہت سارے علماء کا یہ خیال ہے کہ چونکہ عوام کا مطالبہ ہے کہ اس شخص کی اصلیت واضح کی جائے، اس لیے اس کے عقائد و نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے متعلق ایک متفقہ بیان جاری ہونا چاہیے۔ ذیل میں ہم مرزا مذکور کے کچھ بیانات و نظریات ذکر کرتے ہیں تاکہ علماء کرام و مفتیان اعظام ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے متعلق رہنمائی کر سکیں۔ ان کو پتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے۔ آج اگر حضرت ابوبکر زندہ ہونا، یقین کریں ان سے ذرا یہ اسلامک ہسٹری کے 2 ٹکڑے دکھائے جائیں، خون کے آنسو روئے کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے افیکٹ کہاں تک گئے ہیں، قیامت تک جا رہے ہیں۔ آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، چلے اس زمانے میں تو کوئی کہہ سکتا تھا، آج تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا امت ایک ہی نہیں ہو رہی۔ لہذا سابقون الاولون جو ہیں، صلح حدیبیہ سے جو پہلے کے لوگ ہیں، وہ پیٹ وہ مسلمان ہیں جن کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ پہ رضی اللہ عنہ آیا کہ اللہ ان سے راضی۔ باقیوں کے بارے میں رضی اللہ عنہ کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہو، ہمارے دعائیہ کلمات ہیں، وہ اللہ کے علم کے ساتھ خاص ہے۔ وہ آپ حیران ہوں گے جب یہ تقریباً 100 نمبر آیت آئے گی سورۃ توبہ کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ بتائے گا اے نبی آپ کے صحابہ کے 3 گروہ ہیں، ایک وہ ہیں جو ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں، دوسرے صحابہ وہ ہیں جو پکے منافق ہیں، آپ کو بھی علم نہیں ہے، اور تیسرے وہ ہیں کہ جو بس ابھی مسلمان ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے گا، دیکھے گا کہ ان کا ایمان قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ اسی میں آگے آتا ہے رضی اللہ عنہ، تو وہ پیش کر کے تو سب پہ لگا رہے ہوتے ہیں، سب نہیں ہیں، سب اگر یہ ہوتے تو ہزاروں لوگ مولا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغاوت کر دیتے، یا مسلمہ کذاب کے ساتھ مل کے جو ہے وہ جھوٹے پیغمبر کے اوپر ایمان لے آتے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن نبی کی صحبت کی برکت سے الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کے اوپر جو اصحاب چاہے بالکل اینڈ پہ بھی ایمان لے کر آئے، بشرطے کہ وہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے، ان کی کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما کے الٹیمیٹلی ان کے لیے اچھا انجام کرے گا، جنت والا۔ اور یہ صرف صحابہ کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ پوری امت میں جس نے بھی مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا اس کے لیے اچھا وعدہ ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے نرم دل ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ تمام صحابہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آیات نازل ہوئی ہیں، اس سے مراد بعد کے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ 1400 صحابہ کی شان ہے۔ اسی لیے میں نے اوپر وہ آیت رکھی تھی کہ اللہ کس سے راضی ہوا، صلح حدیبیہ کے، اور انہی کے کانٹیکسٹ میں یہ آخری آیت اسی صورت کی آ رہی ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں۔ اب یہ پکڑ کے وہ فتح مکہ کے بعد جو معافیاں مانگ کے مسلمان ہوئے، پوری زندگی اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے رہے اور بعد میں موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، ان کے اوپر یہ آیات لگانا تو یہ قرآن پاک کے ساتھ خیانت کرنا ہے اور اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے، اس سے بڑی کوئی خیانت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ میں نے کانٹیکسٹ کے طور پہ بتایا کہ یہ کس کے لیے، وہ 1400 صحابہ جنہوں نے اصحاب شجرہ جن کو کہا جاتا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں جو مصحف ہے نا، یہ مصحف قرآن ریٹن فارم میں، یہ کسی صحابی کے پاس نہیں تھا۔ یہ چند ایک نسخے تھے جو آپ علیہ السلام نے لکھوائے تھے، سینکڑوں میں بھی نہیں تھے، درجنوں میں بھی نہیں تھے، 1 درجن سے کم نسخے تھے۔ تو صحابہ کرام قرآن پڑھا کرتے تھے زبانی، تو زبانی قرآن پڑھنے والوں کو اگر ثواب مل رہا ہے تو موبائل پہ پڑھنے والے کو کیوں نہیں ملے گا؟ تو 2 کام کر رہا ہے کہ زبانی بھی پڑھ رہا ہے اور حروف بھی دیکھ رہا ہے۔ باقی جو آپ نے تیسرا ثواب نکالنا ہے کہ جی وہ قرآن چونکہ جب تک مصحف ہاتھ میں پکڑا ہوگا، یہ پکڑنے کا ثواب الگ سے ہے، یہ تیسرا ثواب ہے۔ اس کو پکڑ کے رکھیں، یہ 1 ثواب ہے، اس کے الفاظ کو دیکھیں، یہ دوسرا ثواب ہے، اور پڑھنا تیسرا ہے۔ تو 2 ثواب تو مل رہے ہیں ان کو جو موبائل پہ پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کو تو 1 ثواب ملتا تھا، وہ زبانی پڑھتے تھے، موبائل پہ پڑھنے والے کو 2 ثواب مل رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں الفاظ اور پڑھ بھی رہے ہیں۔ پکڑنے والا آپ کی نظر میں نہیں ہے نا، چلے ہم وہ مان لیتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی صحابہ سے زیادہ ثواب مل رہا ہے عام بندے کو، کیونکہ الفاظ دیکھ بھی رہے اور پڑھ بھی رہے۔ اے پھکی جے انجینئرنگ کریں گے تواڈے نال، اللہ دے فضل نال ایسی انجینئرنگ ہوئے گی کہ بھول جاؤ گے سب کچھ۔
تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب ہے، اگر ان کے وہ لیول اور نیت بھی اس لیول کی ہو، وہ ایک علیحدہ سے بات ہے، اس میں نہیں ہم پڑھ رہے، میں اوورآل گنتی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ دیکھ رہا ہے اور ساتھ پڑھ بھی رہا ہے، یہ ڈبل ثواب ہے، اور ایک بندہ صرف زبانی پڑھا، صحابہ تو زبانی پڑھتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، درجنوں حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم میں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے حوض کوثر پر میرے صحابہ لائے جائیں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، تو مجھے بتایا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اس میں الفاظ ہیں اصحابی اصحابی، مولوی اس کا ترجمہ کر دیتا ہے امتی امتی، حضور کو امتی کا لفظ نہیں آتا تھا، امتی بھی عربی کا لفظ ہے، یہ اصحابی یہ تعویل خاص کے اعتبار سے ان صحابہ کے بارے میں ہے جو حضور کے بعد اپنا دین چھوڑ گئے تھے، وہ قانوناً صحابہ تھے لیکن ایکچوئل وہ صحابہ نہیں تھے۔ پھر ہم کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ جنہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب جو واقعی امام بھی تھے اور خلیفہ راشد بھی تھے ان کی بیعت نہیں کی، وہ جاہلیت کی موت ہی مرے ہیں نا، نہ علی ٹھوس ہو جان گے، حالانکہ واقعی جاہلیت کی موت ہے وہ، کیونکہ وہ امام برحق ہے، نبی الاسلام پیچھے کھڑے ہیں، جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر تو نبی علیہ السلام کی یعنی پروفیسیز موجود ہیں بخاری مسلم کے اندر۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کھڑی کی تھی کتنی آپ نے تزکیہ کیا ہے، لیکن 30 سال کے بعد جب اس دعوت کے اندر دراڑیں ڈلی ہیں، کس بنیاد پہ ڈلی ہیں؟ مال کے فتنے کی وجہ سے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہوگے، جو آپ کا آخری خطبوں میں سے خطبہ ہے جو غزوہ احد کے شہداء پہ آپ نے دیا تھا، البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، پھر اسی طریقے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ۔ تو دنیا کی محبت میں مال، منصب، وجاہت یہ سب کچھ آتی ہیں، تو اسی کی وجہ سے سارا یہ بنو امیہ بنو عباس کے جو یہ سارے معاملات ہیں کہ ایک باپ جو ہے مطلب اس کو بیٹا قتل کروا دیتا تھا، 3 بیٹے ہیں تو وہ ایک جو ہے باقی 2 بھائیوں کو قتل کروا دیتا تھا، یہی کچھ چلتا رہے، تو سب کچھ اسی کے لیے ہوا نا۔ مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ٹھیک ہے کہ امت میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر پولیٹیکلی گورنمنٹ لیول کے اوپر جو امت میں خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے، اور امت میں روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب۔ آپ نے تلاوت کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق ولایت یا حق سرپرستی اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو؟ تو آپ نے پھر فرمایا من کنت مولا ہو، پھر جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں فعلی مولا، پھر علی بھی اس کا مولا ہے۔ میرے نزدیک یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ بنی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے قتل کا معاملہ، تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف جو ایک مہم کھڑی ہوئی تھی نا وہ تو ان کے گورنروں کی وجہ سے ہوئی، مینجمنٹ اس وقت سے کمزور ہونا شروع ہو گئی اور بعد میں ان کے خلاف تحریک چلنا شروع ہوئی، ظاہر ہے اس میں صحابہ تابعین سب شامل تھے، اور عبداللہ بن سبا کے اوپر ڈالتے ہیں، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ جی عبداللہ بن سبا تھا جس نے، ایک عبداللہ بن سبا نے 40-50 ہزار صحابہ کی مت مار دی، نعوذ باللہ من ذالک، وہ بیوقوف تھے، اتنے سمجھدار لوگ تھے، یہ پالیسیز تھیں جن کا ریونج پھر سامنے آیا، کوئی عبداللہ بن سبا والا رولا نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا، تو جذبات میں آ کے خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی، تو نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچی، آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور فرمایا کہ تو میرے صحابہ کو برا مت کہہ، حالانکہ خالد بن ولید بھی صحابی تھے لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نہیں کہا، اس لیے کہ وہ قانوناً ضرور صحابی تھے لیکن وہ اس وقت میں صحابی ہوئے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو گیا۔ یہ لعنت کرنا تے معاویہ دی جڑا جاری کردہ جڑا وہ طریقہ ہے، اور میں اس کو بدعت کہنے میں بھی کوئی یار محسوس نہیں کروں گا۔ معاویہ نے اپنے سامنے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہما ان سے جو ہے وہ گالیاں دلوائیں، لعنت کروائی۔ معاویہ بن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمر ابن عاص، بسر بن ارطاہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس حوالے سے صرف عزت کرتا ہوں کہ وہ اصحاب ہیں، باقی جو ان کے اعمال ہیں وہ اللہ کو خود جواب دہ ہے۔ میں لعنت کا قائل نہیں ہوں لیکن
ڈنکے کی چوٹ پہ بخاری و مسلم کے حدیث کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں، جو غلطیاں الحمدللہ میں نے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پریڈکشن کی تھی کہ انہوں نے امت کم پاڑ۔ اس میں سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں، یہ کاتب وحی کہتے ہیں، اینج رکھایا گیا جائے، منشی رکھ لیں، آپ کے لیے کتابت کر دے گا، یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ یہ ابو سفیان کی دل جوئی کے لیے آپ نے کیا، اور بھائی جی جو بندے سفارشی بھرتی ہوئے ہیں، یہ اسی لینگویج ہے، سفارشی، پازیٹیو سفارش کی بات کر رہا ہوں، اینج پائی جی ہوئی ہے بھرتی، یعنی کاتب وحی ہونا اگر کوئی ٹائٹل ہے اور اس ٹائٹل سے کوئی فائدہ ہونا ہوتا تو اس شخص کو، تو رضی اللہ عنہ بھی دعائے مغفرت ہے، اللہ ان سے راضی ہو، لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے مولا علی کو بڑی تکلیفیں پہنچیں اور ان کی وجہ سے ہمارے دل بھی زخمی ہیں، کاش وہ حضرت علی کے ساتھ ایسا نہ کرتے۔ معاویہ کی خاک ناک آلود ہو، اللہ کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے بغض علی کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا، اللہ کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے بغض علی کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا۔ یہ ابن عباس نے لعنت بھیجی۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ناسبیت اس زمانے میں بھی کس طرح گھس چکی تھی۔ یہ ترمذی میرے ہاتھوں میں ہے، اوریجنل جے پی جی آپ کو لگا دیں گے، 3734 میں جب یہ حدیث ابن عباس کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہے، اس کے اوپر آگے کامنٹس ہیں امام ترمذی کے، وہ کہتے ہیں بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں، حضرت علی 8 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ لائیں ایمان۔ اوپر لکھ رہے ہیں صحابی کا قول اور آگے لکھ رہے ہیں بعض بابوں نے فرما دیا ہے۔ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی ہیں، اور آگے امام ترمذی کا لکھ رہے ہیں لیکن بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں فرقہ وارانہ جو بیماری ہے چاہے پرانے بابوں میں ہو یا نئے بابوں میں، چاہے سلف میں ہو یا خلف میں، فرقہ واری تو فرقہ واری۔ حدیث ہے ترمذی کی 3735، اس میں آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات آ رہی ہے۔ تو ابراہیم نخعی تابعی ہے اور تابعی بھی جونیئر تابعی ہے، سینئر تابعین میں بھی نہیں آتا۔ وہ فوراً کہتا ہے، عمر کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا نہیں، سب سے پہلے تو ابو بکر ایمان لائے تھے۔ اور تنوں کوئی پوچھے تو ابو بکر کا زمانہ پایا ہے؟ تو عمر کا بھی زمانہ پایا ہے؟ اور آپ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آل امیہ میں کس قدر بغض اہل بیت انہوں نے گھول دیا تھا۔ ناسبی محمد بن قاسم کو لے کے آتے ہیں، جی وہ آیا تھا، اور وہ آیا اس لیے تھا میرے بھائی وہاں سے اہل بیت تھے، وہ اپنی جانیں بچا کے ہجرت کر کے سندھ میں آئے تھے، راجہ دائر نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی کنٹرولڈ سی حدیث لے کے آئے ہیں، لیکن حدیثیں چھپ تو نہیں تھی۔ اگر صرف یہ کہہ رہا ہو حدیث پڑھنی نہیں چاہیے، یہ حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے، تو پھر ہم کہیں گے کہ ایسے سلف کے ختنے چیک کرنے چاہیے کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ تو میں تو پھر وہ ایک مہذب الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ ایسے سلف کے پھر خطرے چیک کرنے چاہیے، پھر ہم سلف سے پہلے اس کا لائسنس چیک کریں گے کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، بغیر نام لی۔ تو آج اگر ابن تیمیہ زندہ ہوتا، میں پاکستان کی عدالت میں کیا انٹرنیشنل عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ کرتا ہے، اس نے جو قرآن و سنت کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ یہ کون سی ڈاکٹرائن امت کو دے رہے ہیں؟ یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا، گلی گلی قتل عام ہوگا۔ اس طرح کا گستاخ رسول جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی مورتیاں سجائی ہوئی ہیں اپنے گرجوں کے اندر، ابن تیمیہ میں نے بتایا یہ میں پھکی دے رہا ہوں، ان کو اینٹی وینم دے رہا ہوں، لاجیکل آنسر الزامی جواب کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ بخاری میں بھی موجود ہے، بخاری میں تو وہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے حوالہ لکھا صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6488۔ جب مسلم کا آپ 6488 حوالہ لکھیں اور آپ آدھی حدیث لکھیں گھوڑوں کے دموں کی طرح، حنفیوں والا آپ کام کریں تو ہم تو کہیں گے نا علمی خیانت ہے۔ آدھی حدیث لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دو تو تم میرے صحابی نے جو ایک مد گندم 600 گرام آج کا آدھا کلو بنتا ہے اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحیح بخاری میں یہی الفاظ ہے، لیکن انہوں نے حوالہ دیا مسلم کا، بخاری مسلم یہ دونوں میں ہے۔ انہوں نے چونکہ مسلم کا حوالہ دیا، پھر حدیث آدھی لکھنا علمی خیانت ہے۔ صحیح مسلم 6488، پوری حدیث کیا ہے؟ پوری حدیث میں تو اپنا پھر مسئلہ کھڑا ہو جانا تھا نا۔ یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے اہل سنت میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کے علماء اور بزرگ دو نمبری کرتے ہوئے آدھی حدیث بیان کرتے ہیں۔ اب کافر ہیں تو کون سے کافر ہیں؟ کیا وہ اہل کتاب کافر ہیں یا بت پرست کافر ہیں؟ بت پرست تو نہیں ہے۔ اچھا اب اہل کتاب پہ آ جائیں۔
اہل کتاب جو آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں نعوذ باللہ، اور جو ان کی کتابیں جو تورات اور انجیل ہیں ان کو ٹیمپرڈ فارم میں مانتے ہیں، ان کا سٹیٹس یہ ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ آپ ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں، قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، وہ ان کو نبی مانتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے۔ یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہاں خطا کھائی ہے جس میں اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو؟ دیکھیں جی، اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے، آپ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں۔ ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوے نبوت کیا۔ تو میں اس لیے یہ لینیٹ گوشہ رکھتا ہوں غامدی صاحب کے لیے اور اس طرح کے انٹلیکچوئل لوگوں کے لیے کہ اس وقت میرے بھائیوں ان انٹلیکچوئل پرسنالٹیز کے خلاف پورے پراپوگنڈا کرنے کے باوجود تمام مکاتب فکر کی طرف سے ان کے ویورز کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کئی باتیں واقعی اتنی مضبوط ہیں جس میں ان باتوں میں وہ حق پر ہے۔ اسی کے بارے میں میرا موقف ڈھیلا ہے، اس لیے میں سکوت اختیار کرتا ہوں۔ میں اس میں صرف کہوں گا کہ آپ غامدی صاحب کا جو موقف ہے نا میوزک کے بارے میں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، میں ٹھیک غلط نہیں کہہ رہا، آپ دیکھ لیں۔ اور میری الحمدللہ شروع سے عادت ہے جس فیلڈ میں ایکسپرٹیز ہے میں اس کو اسی کو ریکمینڈ کرتا ہوں۔ اگر یعنی جدید مسائل کے اوپر بات ہوگی تو میں آپ کو یعنی یوسف القرضاوی کی طرف ریفر کروں گا، جاوید احمد غامدی صاحب کی طرف ریفر کروں گا۔ مباہلہ غیر نبی کے لیے کرنا حرام ہے، یہ صرف نبیوں کی خصوصیت ہے، یا وہ شخص پہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں نے حق واضح۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک میری سنت پر قائم رہیں گے جب تک وہ افطار کے لیے ستاروں کے انتظار نہیں کریں گے، ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہیں کریں گے، یعنی اتنا لیٹ نہ کریں کہ آسمان پہ سیاہی چھا کر ستارے نظر آ جائیں تو وہ خیر و بھلائی پر قائم رہیں گے۔ لہٰذا اہل تشیع جو 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے، 3-4 منٹ کا تو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے نہیں بلکہ 25 سے 30 منٹ کا ڈیلے اس کیٹیگری میں فال کرے گا۔ 25-30 منٹ ڈیلے کر دینا اس چیز کی ممانعت ہے، اور یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ جو اہل تشیع والا معاملہ ہے 8 سے 10 منٹ والا وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ ہے ٹکی کے اوپر سجدہ کرنا، یہ مٹی کی ٹکی رکھ کر۔ تو اس میں بھی بھائیوں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اہل سنت کے آپ محدثین کی کتابیں اٹھائیں، امام ترمذی نے پورا باب باندھا ہے چٹائی پر نماز پڑھنے کا جواز۔ اس سے ہی آپ ذرا اندازہ لگا لیں، چٹائی پہ نماز پڑھنے کا جواز کا مطلب ہے کہ جائز ہے، جیسے ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے لیکن سر ڈھانپ کے پڑھنا افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا کہ آپ چٹائیوں یا قالینوں پر نماز پڑھتے تھے، حالانکہ اس وقت پاسبلٹی موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائیو زمین پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ کو پتہ ہے وہ شب قدر والی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا تو اس رات بارش ہوئی تھی، تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر کیچڑ کے نشان بھی دیکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائیو زمین پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس سنت پر اس وقت صرف اہل تشیع عمل کر رہے ہیں۔ اور ترتیب میں ویسے تو یہ شیعہ کو کہتے ہیں نا، وہ بھی جھوٹ بولا ویسے شیعہ پہلے پاؤں دھوتے ہیں، شیعہ پاؤں پہلے نہیں دھوتے ہیں، وہ ویسے مٹی صاف کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی چہرے سے ہی وضو شروع کرتے ہیں، پاؤں پہ اینڈ پہ مسا کرتے ہیں۔ وہ تو میں نے بتایا مصنف ابن ابی شیبہ میں اکرمہ جو تھے ابن عباس کے شاگرد، وہ بھی پاؤں پہ مسے کے قائل تھے۔ تو اسی جرابہ نے مسے نکال کر رہے ہو، اسی بغیر جرابہ نے بھی مسے دے قائل ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مذکورہ عقائد و نظریات رکھنے والا شخص ایک بدعتی اور گمراہ انسان ہے، اس کا اہل سنت و اہل حدیث اور منہج سلف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس شخص نے کئی ایک صحابہ کے نام لے کر مثلاً حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت معاویہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین پر تنقید کی ہے، اور کئی ایک صحابہ کرام کی عدالت و صداقت کو مشکوک قرار دینے کی سعی لا حاصل کی ہے۔ صحابہ کرام کے متعلق یوں دیدہ دلیری سے گفتگو کرنا رافضیوں کا منہج ہے، اہل سنت اور اہل حدیث کا طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جن کے حق میں گواہی قرآن کریم میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار
خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ المجادلہ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان ثبت کر دیا ہے اور ان کی خاص تائید کی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ جان لو یہی اللہ کی جماعت ہے اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی شان و عظمت کو یوں بیان فرمایا ہے: میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو، اللہ کی قسم اگر تم احد پہاڑ برابر سونا بھی خرچ کرو تو ان کے ایک مد بلکہ آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ بخاری و مسلم۔ سورہ فتح کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لیغیظ بہم الکفار، الفتح، تاکہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کی وجہ سے کافروں کو غیظ و غضب دلائے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جس شخص کے دل میں صحابہ کرام میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی کینہ و بغض ہے وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ تفسیر قرطبی۔ گویا ناقدین صحابہ کافروں کے ہم نوا ہیں۔ امام قرطبی اس کی توجیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: کیونکہ یہ لوگ در حقیقت اللہ رب العالمین کی تردید اور قرآن و حدیث دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جو صحابہ کرام کی برائیاں کرے اس کا اسلام ہی مشکوک ہے۔ البدایہ والنہایہ۔ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی کی تنقیص اور خامیاں بیان کر رہا ہے تو جان لو کہ یہ شخص زندیق بے دین ہے، کیونکہ ہمارے لیے قرآن و سنت پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان دونوں کو ہم تک نقل کرنے والے یہی صحابہ کرام ہیں۔ ان پر تنقید کرنے والے دراصل کتاب و سنت کو باطل ٹھہرانا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ گستاخان صحابہ خود مجروح و ناقابل اعتبار ہیں، کیونکہ یہ بے دین اور زندیق ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ صحابہ کرام سے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے رقم تراز ہیں: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت رکھتے ہیں، نہ کسی کی محبت میں غلو کرتے ہیں اور نہ کسی صحابی سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ جو ان سے بغض رکھتا ہے یا ان کی برائیاں کرتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ ہم صحابہ کی صرف اچھائیاں بیان کرتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان سے محبت دین، ایمان اور احسان ہے، اور ان سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور سرکشی ہے۔ اسلاف امت اور ائمہ دین جیسا کہ امام محمد بن سیرین تابعی، امام ابراہیم نخعی تابعی، امام بخاری، امام ترمذی اور امام ابن تیمیہ رحمہم اللہ جمیعاً کے متعلق مرزا جہلمی کے تبصروں سے واضح ہوتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ علماء اور محدثین کا بھی گستاخ ہے، جو کہ اس کے گمراہ ہونے کی ایک واضح اور آسان فہم علامت ہے۔ علماء کی شان و عظمت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اور فرشتوں کے ساتھ بطور گواہ کے ذکر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم۔ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور اہل علم نے یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ سنن ابی داؤد۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اسلاف امت کو اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں، اور جو شخص ان کی برائی کرتا ہے وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ العقیدۃ الطحاویہ۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے بھی کوئی بڑا مذہبی فتنہ یا فکری فساد برپا کیا اس نے سب سے پہلے عوام کو علماء سے بدظن کیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ میری رائے کی اس وقت تک کوئی اہمیت نہیں بن پائے گی جب تک لوگ اہل علم کی طرف رجوع یا انہیں سننے پر آمادہ رہیں گے۔ مرزا مذکور نے بھی اپنے پیروکاروں کو علماء سے اس قدر بدظن کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اہل علم کی بات سننے کو ہی تیار نہ ہوں اور اندھی تقلید میں پڑے رہیں اور اسی پر خوش ہو کر اسے علمی کتابی سمجھتے رہیں۔ مرزا کی طرف سے قادیانیت اور رافضیت جیسے منحرف گروہوں کی تائید اور ان کی طرف سے مرزا کی تحسین و حوصلہ افزائی بھی اس کی حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ اس شخص کے بیانات اور تحریرات سے بات نمایاں ہوتی ہے کہ یہ قرآن و حدیث سے اس قدر جاہل ہے کہ اوپر سے دیکھ کر صحیح عبارت نہیں پڑھ سکتا، اور دیگر دینی علوم و فنون سے بھی بالکل نابلد ہے۔ صرف معمولی چرب زبانی اور طلاقت لسانی کی بنیاد پر انٹرنیٹ کی آڑ لے کر کچھ لوگوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہوا ہے،
ورنہ علم و تحقیق کے میدان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ علماء کے بجائے ایسے جہلاء کو پیشوا سمجھنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح علم نہ اٹھائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے چھین لے، بلکہ علماء کو اٹھائے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، جن سے لوگ سوال کریں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، یوں خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ نادانی کی انتہا تو یہ ہے کہ یہ لوگ صحابہ کرام پر تنقید کو جائز سمجھتے اور کرتے ہیں، لیکن اپنے نام نہاد علمی کتابی امام کو معصوم کے درجے پر فائز کر رکھا ہے۔ مرزا کے پیروکار اس کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں جو کسی جھوٹے پیر کے مرید اس کے لیے کرتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ اس نام نہاد امام نے اپنے مریدوں کو یہ یقین دلا رکھا ہے کہ اسلام میں پیری مریدی اور بابوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس بدعتی گستاخان صحابہ اور دشمن علماء امت کو سننا اور اس کی تشہیر و ترویج کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پاک باز خواتین پر تہمت رازی کرنے والوں کی گواہی کو مردود قرار دیا ہے، سورہ نور۔ تو صحابہ کرام سلف امت پر زبان درازی کرنے والا کیوں کر قابل التفات ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ہر مخلص مسلمان محب صحابہ، سچے سنی اور اہل حدیث کو ایسے فسادی شخص سے برات و نفرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ملک کے متعلقہ اداروں اور ارباب اقتدار کو اس شخص کے بیانات و تقاریر پر پابندی عائد کرنی چاہیے تاکہ مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے اور دینی تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا یہ سلسلہ بند ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتیان کرام، فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ جاوید اقبال سیالکوٹی حافظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبی سعیدی حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الرؤوف بن عبد الحنان حافظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔